السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں تمام دوست اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اٹونمنٹ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو کفارہ۔ اسلام میں کسی واجب عبادت میں کوتاہی پر ادا کی جانے والی تلافی کو کہتے ہیں، اور رمضان میں کفارہ جان بوجھ کر روزہ توڑنے کی تلافی ہوتی ہے، جس میں 60 روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا شامل ہوتا ہے۔ سو فرینڈز، اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اس طرح کی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ Atonement in Ramadan is required when a person deliberately breaks a fast without a valid reason. Atonement مطلب کفارہ، یعنی گناہ کے ازالے کے لیے ادا کی جانے والی عبادت یا تلافی، یہ ایک ناؤن ہے۔ ان مطلب میں یہ ایک پریپوزیشن ہے۔ رمضان مطلب رمضان میں، یہ دوستو ایک پراپر ناؤن ہے۔ از مطلب ہے، از ریکوائرڈ مطلب واجب ہوتا ہے، ریکوائرڈ کا مطلب ضرورت بھی ہوتی ہے۔ از ریکوائرڈ مطلب واجب ہوتا ہے، ضروری قرار دیا جاتا ہے، یہ ایک پیسے وائز ہے۔ when جب، یہ کنجکشن ہے۔ a person مطلب ایک شخص، یہ ایک ناؤن فریز ہے۔ deliberately مطلب جان بوجھ کر، deliberately یعنی ارادے سے، ارادتاً، جان بوجھ کر، یہ ایک ایڈورب ہے۔ breaks مطلب توڑتا ہے، یہ ایک ورب ہے۔ فاسٹ کہتے ہیں دوستو روزے کو، یہ ایک ناؤن ہے۔ وداؤٹ کے بغیر یا بغیر، یہ ایک پریپوزیشن ہے۔ ویلڈ ریزن، ویلڈ مطلب جائز، ریزن کہتے ہیں وجہ کو، یعنی حقیقی یا درست وجہ۔ ویلڈ ریزن، وداؤٹ اے ویلڈ ریزن، بغیر کسی جائز وجہ کے۔ ویلڈ ریزن دوستو ایک ناؤن فریز ہے۔ Atonement in Ramadan is required when a person deliberately breaks a fast without a valid reason. رمضان میں کفارہ اس وقت واجب ہوتا ہے جب کوئی شخص جان بوجھ کر بغیر کسی جائز وجہ کے روزہ توڑ دیتا ہے۔ Fasting is a sacred obligation in Islam and breaking it without necessity is a serious matter. فاسٹنگ مطلب روزہ یا روزہ رکھنا، یہ ایک ناؤن ہے، جیورن ناؤن۔ از مطلب ہے، یہ ایک ورب ہے۔ سیکرڈ مطلب ایک مقدس، سیکرڈ دوستو ہمارے پاس ایک ناؤن ہے۔ اوبلیگیشن کہتے ہیں دوستو فرض، اوبلیگیشن مطلب فرض، یہ بھی دوستو ایک ناؤن ہے۔ ان مطلب میں اسلام یعنی اسلام میں، ان ایک پریپوزیشن ہے، اسلام ایک ناؤن ہے۔ اینڈ اور یہ ایک کنجکشن ہے۔ بریکنگ مطلب توڑنا یا کھولنا جسے کہتے ہیں، بریکنگ مطلب توڑنا، یہ ایک ورب ہے۔ اٹ مطلب اسے، یعنی فاسٹ روزے کو، یہ ایک پروناؤن ہے۔ وداؤٹ کے بغیر، یہ ایک پریپوزیشن ہے۔ نیسیسٹی، اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو ضرورت، نیسیسٹی یعنی کسی چیز کی اہمیت یا مجبوری یا ضرورت، یہ ایک ناؤن ہے۔ از مطلب ہے، یہ ایک ورب ہے۔ سیریس مطلب ایک سنگین، سیریس دوستو ایک ایڈجیکٹیو ہے۔ میٹر یعنی معاملہ، یہ ایک ناؤن ہے۔ Fasting is a sacred obligation in Islam and breaking it without necessity is a serious matter. روزہ اسلام میں ایک مقدس فرض ہے اور اسے بلا ضرورت توڑنا ایک سنگین معاملہ ہے۔ To atone for this, known as kafara, one must either fast for 60 consecutive days or feed 60 poor people. To atone مطلب کفارہ ادا کرنے کے لیے، یہ ایک انفینیٹیو فریز ہے، انفینیٹیو ورب ہے۔ فار دس مطلب اس کا، فار ایک پریپوزیشن ہے، دس ایک پروناؤن ہے۔ ناؤن ایز مطلب جسے کہا جاتا ہے یا جو کہلاتا ہے، یہ ایک پیسے وائز ہے۔ کفارہ یعنی کفارہ، یہ ایک ناؤن ہے۔ ون مطلب ایک یا کسی شخص کو، ون سے مراد کوئی شخص، کوئی فرد، یہ ایک پروناؤن ہے۔ مسٹ مطلب ضروری ہے یا لازمی ہے، یہ ایک ماڈل ورب ہے۔ ایدر مطلب یا تو یا چاہے، یہ ایک کنجکشن ہے۔ فاسٹ مطلب روزہ رکھے، یہ ایک ناؤن ہے۔ فار 60 کنزیکٹیو ڈیز، فار مطلب کے لیے، 60 مطلب 60، کنزیکٹیو کا مطلب ہوتا ہے دوستوں مسلسل یا لگاتار، ڈیز کہتے ہیں دن کو۔ فار 60 کنزیکٹیو ڈیز یعنی مسلسل یا لگاتار 60 دن کے لیے۔ اور یا یہ کنجکشن ہے۔ فیڈ مطلب کھلانا یا کھانا کھلانا، یہ ایک ورب ہے۔ 60 poor people یعنی 60 غریب لوگوں کو، 60 poor people یہ ایک ناؤن فریز ہے۔ To atone for this, known as kafara,
One must either fast for 60 consecutive days or feed 60 poor people. اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے، جسے کفارہ کہا جاتا ہے، ایک شخص کو یا تو مسلسل 60 دن کے روزے رکھنے ہوتے ہیں یا 60 غریب لوگوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے. This teaches self-discipline, patience and sincerity in faith. This مطلب یہ ایک پروناؤن ہے. Teaches مطلب سکھاتا ہے، یہ ایک ورب ہے. سیلف ڈسپلن یعنی خود پر قابو، خود پر کنٹرول، یعنی اپنے جذبات پر قابو رکھنا، یہ ایک ناؤن ہے. پیشنس مطلب صبر، یہ بھی ایک ناؤن ہے. پیشنس مطلب صبر یا برداشت. اینڈ اور یہ کنجکشن ہے. سنسیئرٹی یعنی اخلاص یا سچائی، یہ بھی ایک ناؤن ہے. ان مطلب میں یہ ایک پریپوزیشن ہے. فیتھ یعنی ایمان کو کہتے ہیں، مذہبی یقین، یہ ایک ناؤن ہے. دس ٹیچز سیلف ڈسپلن، پیشنس اینڈ سنسیئرٹی ان فیتھ. یہ خود پر قابو، صبر اور ایمان میں اخلاص سکھاتا ہے. Atonement is a way to seek Allah's forgiveness and purify the soul. Atonement مطلب کفارہ، یہ ایک ناؤن ہے. is a way مطلب ایک طریقہ ہے، ایک راستہ ہے. is مطلب ہے، یہ ایک ورب ہے. way کہتے ہیں ناؤن، یہ ایک ناؤن ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے طریقہ یا راستہ. to seek مطلب تلاش کرنا، ڈھونڈنا، ملنا، یہ ایک انفینیٹیو ورب ہے. پریپوزیشنل پریز بھی کہہ سکتے ہیں اسے. Allah's مطلب اللہ تعالیٰ کی، یہ ایک پوزیسو ناؤن ہے. forgiveness یعنی بخشش کا، معافی کا، یہ ایک ناؤن ہے. اینڈ اور یہ کنجکشن ہے. پیوریفائی کا مطلب ہوتا ہے دوستو پاک کرنا، صاف کرنا، مقدس بنانا، یہ ایک ورب ہے. the soul کہتے ہیں روح کو، یعنی انسانی باطنی وجود، یہ ایک ناؤن ہے. Atonement is a way to seek Allah's forgiveness and purify the soul. کفارہ اللہ تعالیٰ کی بخشش حاصل کرنے اور روح کو پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے. Ramadan is a time of spiritual growth and making amends for mistakes strengthens a person's connection with Allah. رمضان یعنی رمضان، یہ ایک پراپر ناؤن ہے. اس مطلب ہے، یہ ایک ورب ہے. ٹائم مطلب ایک وقت. ٹائم دوستو ایک ناؤن ہے. آف مطلب کا، ایک پریپوزیشن ہے. اسپریچول گروتھ یعنی روحانی ترقی کا. اسپریچول مطلب روحانی، گروتھ کہتے ہیں ترقی کو، یہ ایک ناؤن فریز ہے. اینڈ اور یہ کنجکشن ہے. میکنگ امینڈز، میکنگ مطلب بنانا یا کرنا. امینڈز کا مطلب ہوتا ہے دوستو ترامیم. یہاں ہم نے اس کا مطلب لیا یعنی ازالہ. میکنگ امینڈز یعنی ازالہ کرنا، یہ ایک جرنڈ ناؤن ہے. فار مطلب کے لیے، مسٹیکس یعنی غلطیوں کے لیے. فار ایک پریپوزیشن ہے، مسٹیکس ایک ناؤن پلورل ہے. اسٹرینتھنز مطلب مضبوط کرتا ہے، یہ ایک ورب ہے. پرسنز مطلب ایک شخص کا، یہ ایک پوزیسو ناؤن فریز ہے. کنیکشن کہتے ہیں تعلق کو، رابطے کو، یہ ایک ناؤن ہے. ود مطلب کے ساتھ، یہ ایک پریپوزیشن ہے. اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ ایک پراپر ناؤن ہے. رمضان از اے ٹائم آف اسپریچول گروتھ اینڈ میکنگ امینڈز فار مسٹیکس strengthens a person's connection with Allah. رمضان روحانی ترقی کا وقت ہے اور غلطیوں کا ازالہ کرنا انسان کے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے. True atonement requires a sincere. True مطلب سچی یا سچا. Atonement یعنی کفارہ. True ایک ایڈجیکٹیو ہے، atonement ایک ناؤن ہے. Requires مطلب تقاضا کرتا ہے، یعنی ضرورت ظاہر کرنے کے لیے ہم اس کا یوز کرتے ہیں، یہ ایک ورب ہے. سنسیئر مطلب ایک مخلص. سنسیئر کہتے ہیں مخلص، خالص. ہارٹ یعنی دل کا. سنسیئر ہارٹ یعنی ایک خالص دل کا، یہ ایک ناؤن فریز ہے. ریمائنڈنگ us to honor our religious duties with devotion and gratitude. Reminding us مطلب ہمیں یاد دلاتا ہے. Reminding ایک gerund verb ہے. us ایک pronoun ہے. To honor کا مطلب ہوتا ہے دوستو عزت دینا، عزت کرنا یا ادا کرنا، ایک infinitive verb ہے. our مطلب اپنی، religious یعنی مذہبی. our ایک possessive pronoun ہے. religious یعنی duties کہتے ہیں دوستو فرائض کو. religious duties یعنی مذہبی فرائض، یہ ایک noun phrase ہے. ود مطلب کے ساتھ، یہ ایک پریپوزیشن ہے. ڈیووشن یعنی عقیدت کو کہتے ہیں، خلوص کو، لگن کو، یہ ایک ناؤن ہے. اینڈ اور یہ کنجکشن ہے. گریٹیٹیوڈ کا مطلب ہوتا ہے شکر گزاری، احسان مندی، یہ ایک ناؤن ہے. ٹرو اٹونمنٹ ریکوائرز اے سنسیئر ہارٹ. سچے کفارے کے لیے مخلص دل کی ضرورت ہوتی ہے. ریمائنڈنگ us to honor our religious duties with devotion and gratitude. جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اپنے مذہبی فرائض کو عقیدت اور شکر گزاری کے ساتھ ادا کریں.
سو فرینڈز یہ تھا ہمارا آج کا پیراگراف. اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوزفل ہوگی تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. تو دوستو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.